تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ یہاں وہ بڑے بڑے بنیادی اصول پیش کیے جا رہے ہیں جن پر اسلام پوری انسانی زندگی کے نظام کی عمارت قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا منشور ہے، جسے مکی دور کے خاتمے اور آنے والے مدنی دور کے نقطۂ آغاز پر پیش کیا گیا، تاکہ دنیا بھر کو معلوم ہو جائے کہ اس نئے اسلامی معاشرے اور ریاست کی بنیاد کن فکری، اخلاقی، تمدنی، معاشی اور قانونی اصولوں پر رکھی جائے گی۔ اس موقع پر سورہ انعام رکوع 19 پر بھی ایک نگاہ ڈال لینا مفید ہوگا۔ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش اور پوجا نہ کرو، بلکہ یہ بھی ہے کہ بندگی اور غلامی اور بے چون و چرا اطاعت بھی صرف اسی کی کرو، اسی کے حکم کو حکم اور اسی کے قانون کو قانون مانو، اور اس کے سوا کسی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم نہ کرو۔ یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ اور صرف انفرادی طرز عمل کے لیے ایک ہدایت ہی نہیں ہے، بلکہ اس پورے نظام اخلاق و تمدن و سیاست کا سنگ بنیاد بھی ہے جو مدینہ طیبہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً قائم کیا۔ اس کی عبارت اسی نظریے پر اٹھائی گئی تھی کہ اللہ جل شانہ ہی ملک کا مالک اور بادشاہ ہے، اور اسی کی شریعت ملک کا قانون ہے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ اولاد کو والدین کا مطیع، خدمت گزار اور ادب شناس ہونا چاہیے۔ معاشرے کا اجتماعی اخلاق ایسا ہونا چاہیے جو اولاد کو والدین سے بے نیاز بنانے والا نہ ہو، بلکہ ان کا احسان مند اور ان کے احترام کا پابند بنائے، اور بڑھاپے میں اسی طرح ان کی خدمت کرنا سکھائے جس طرح بچپن میں وہ اس کی پرورش اور ناز برداری کر چکے ہیں۔ یہ آیت بھی صرف ایک اخلاقی سفارش نہیں ہے، بلکہ اسی کی بنیاد پر بعد میں والدین کے وہ شرعی حقوق و اختیارات مقرر کیے گئے جن کی تفصیلات ہم کو حدیث اور فقہ میں ملتی ہیں۔ نیز اسلامی معاشرے کی ذہنی اور اخلاقی تربیت میں اور مسلمانوں کے آداب تہذیب میں والدین کے ادب اور اطاعت اور ان کے حقوق کی نگہداشت کو ایک اہم عنصر کی حیثیت سے شامل کیا گیا۔ ان چیزوں نے ہمیشہ کے لیے یہ اصول طے کر دیا کہ اسلامی ریاست اپنے قوانین اور انتظامی احکام اور تعلیمی پالیسی کے ذریعے سے خاندان کے اداروں کو مضبوط اور محفوظ کرنے کی کوشش کرے گی، نہ کہ اسے کمزور بنانے کی۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر۔ میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ ان کی اطاعت نہ کر۔ اس آیت کے متعلق مسلم، ترمذی، احمد، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے کہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ 18-19 سال کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی ماں حمنہ بنت سفیان بن امیہ یعنی ابو سفیان کی بھتیجی کو جب معلوم ہوا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد کا انکار نہ کرے گا میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ ماں کا حق ادا کرنا تو اللہ کا حکم ہے، تو میری بات نہ مانے گا تو اللہ کی بنا فرمانی کرے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس پر سخت پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرا عرض کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ممکن ہے کہ ایسے ہی حالات سے دوسرے وہ نوجوان بھی دوچار ہوئے ہوں جو مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے، اسی لیے اس مضمون کو سورہ لقمان میں بھی پورے زور کے ساتھ دہرایا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو آیت 15۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ انسان پر مخلوقات میں سے کسی کا حق سب سے بڑھ کر ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہیں، لیکن ماں باپ بھی اگر انسان کو شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات قبول نہ کرنی چاہیے، کجا کے کسی اور کے کہنے پر آدمی ایسا کرے۔ پھر الفاظ یہ ہیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ،
یعنی اگر وہ دونوں تجھے مجبور کرنے کے لیے اپنا پورا زور بھی لگا دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کمتر درجے کا دباؤ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کا زور دینا تو بدرجہ اولا رد کر دینے کے لائق ہے۔ اس کے ساتھ ما لیس لک بہ علم، یعنی جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا کا فقرہ بھی قابل غور ہے۔ اس میں ان کی بات نہ ماننے کے لیے ایک معقول دلیل دی گئی ہے۔ ماں باپ کا یہ حق تو بے شک ہے کہ اولاد ان کی خدمت کرے، ان کا ادب و احترام کرے، ان کی جائز باتوں میں ان کی اطاعت بھی کرے، لیکن یہ حق ان کو نہیں پہنچتا کہ آدمی اپنے علم کے خلاف ان کی اندھی تقلید کرے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک بیٹا یا بیٹی صرف اس بنا پر ایک مذہب کی پیروی کیے جائے کہ یہ اس کے ماں باپ کا مذہب ہے۔ اگر اولاد کو یہ علم حاصل ہو جائے کہ والدین کا مذہب غلط ہے تو اسے اس مذہب کو چھوڑ کر صحیح مذہب اختیار کرنا چاہیے، اور ان کے دباؤ ڈالنے پر بھی اس طریقے کی پیروی نہ کرنی چاہیے جس کی گمراہی اس پر کھل چکی ہو۔ اور یہ معاملہ جب والدین کے ساتھ ہے تو پھر دنیا کے ہر شخص کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے۔ کسی شخص کی تقلید بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ آدمی یہ نہ جان لے کہ وہ شخص حق پر ہے۔ تم کیا کرتے رہے ہو؟ یعنی کہ دنیا کی رشتہ داریاں اور ان کے حقوق تو بس اسی دنیا کی حد تک ہیں۔ آخر کار ماں باپ کو بھی اور اولاد کو بھی اپنے خالق کے حضور پلٹ کر جانا ہے، اور وہاں ہر ایک کی باز پرس اس کی شخصی ذمہ داری کی بنیاد پر ہونی ہے۔ اگر ماں باپ نے اولاد کو گمراہ کیا ہے تو وہ پکڑے جائیں گے، اگر اولاد نے ماں باپ کی خاطر گمراہی قبول کی ہے تو اسے سزا ملے گی، اور اگر اولاد نے راہ راست اختیار کی اور ماں باپ کے جائز حقوق ادا کرنے میں بھی کوتاہی نہ کی، لیکن ماں باپ نے صرف اس قصور پر اسے ستایا کہ اس نے گمراہی میں ان کا ساتھ کیوں نہ دیا، تو وہ اللہ کے مواخذے سے بچ نہ سکیں گے۔ اب دیکھیے، جیسے میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ سورہ عنکبوت میں اور اس میں بڑی مناسبت ہے ان دو میں، وہ مضمون اب یہاں بھی آ رہا ہے کہ اگر یہ دو حق ٹکرا جائیں، ایک حق اللہ کا ہے شرک نہ کیا جائے، ایک حق والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اب یہ ٹکرا گئے، والدین کہہ رہے ہیں شرک کرو، اب کیا کریں؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تم سے جہاد کریں، تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے لڑیں، تم سے جھگڑیں اور تمہیں مجبور کریں کہ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ ایسی چیز کا کہ جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تم کا کہنا مت مانو۔ وہاں پر بھی یہ مضمون آ چکا، یہاں دوبارہ آ گیا کہ ان کے حقوق ایک حد تک ہیں، اس سے آگے بڑھ کر وہ اللہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے لگے، بازی بازی بارش بابا ہم بازی، ان کے حقوق اللہ کے حقوق کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کے حقوق اللہ کے حقوق سے فائق نہیں ہو سکتے، اس کے نیچے نیچے ہیں، تو شرک نہیں۔ البتہ یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ شرک صرف بت پرستی کو نہیں کہتے، لا تشرک، شرک کی کوئی قسم بھی ہو۔ اب اللہ کے کسی ایک حکم کو اگر والدین کہتے توڑو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شرک کا حکم دے رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے والدین کے کہنے پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مطاع اور معبود والدین کو بنا لیا۔ نفس کے کہنے پر آپ حرام کے اندر منہ مار رہے ہیں تو آپ کا جو حرام جو دولت ہے وہ آپ کا معبود ہے، اور آپ کا نفس آپ کا معبود ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو شرک کا مفہوم جو ہے اس کا پورا وسیع مفہوم، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے، اس پر الحمدللہ کہ میں نے تقریباً 20 سال پرانی بات ہے یہ کہ میں نے اقسام حقیقت و اقسام شرک پر 6 گھنٹے کے کیسٹس جو ہیں میرے وہ ریکارڈڈ ہیں اور موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شرک سے مراد صرف بت پرستی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن دیکھیے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اس کے اندر کیا توازن ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کے سارے حقوق ہی ساقط ہو گئے۔ اگر والدین مشرک ہیں، تمہیں شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ان کا یہ حکم تو نہیں مانو گے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی کرنا ہے۔ والد تو ہے نا، وہ والدہ تو ہے نا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں، صحیح انداز میں خدمت ان کی کرو، اگر انہیں ضرورت ہے تو اپنا مال ان پر خرچ کرو۔ اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ سارے حقوق ساقط ہو گئے، اب انہیں گالیاں دینی شروع کر دو یا ان کو جو ہے ستانا شروع کر دو، نہیں۔ لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیتے تو مت مانو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی کہ جو میری طرف اپنا رخ کر چکا ہے۔ یعنی والدین کا اتباع نہیں ہے، والدین کی اطاعت نہیں ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اطاعت ہوگی اگر اللہ کی اطاعت کے مطابق، اس کے دائرے کے اندر تو اطاعت بھی ہوگی، لیکن بالفعل اور آزادانہ کوئی اطاعت نہیں والدین کی۔ کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں آیا اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ کیا حکم دیا گیا؟ حسن سلوک، نیک سلوک، ان
ان کی ضرورت، ان کی خبر گیری ہے، ان کی خدمت ہے، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھنا، اس کا حکم ہے۔ باقی پیروی کرو اس شخص کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے، وہ کوئی بھی ہے۔ پہلے انبیاء ہوتے تھے، انبیاء کی پیروی کرو، اب انبیاء نہیں ہیں، انبیاء کے خادم ہیں۔ انبیاء کی امتوں میں جو شخص بھی اٹھا ہے دین کی دعوت لے کر، جس نے اپنا رخ کر لیا ہے، جس نے کہا میں چل رہا ہوں اللہ کے راستے میں، کون میرا ساتھی بنتا ہے، تو پیروی کرو اس کی۔ واتبع سبیل من اناب الی، پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ والدین بھی یہی آ جائیں گے میرے پاس، تم بھی آ جاؤ گے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ اب یہاں بیچ میں جو آگے اللہ کی طرف سے آگے آئی، حضرت لقمان کی نصیحت صرف ابھی ایک آئی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔